الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب زدنی علما ورزقنی فہما آمین. ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمامی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا،
اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اسی آیت کے تعلق سے آپ حضرات کے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پاک پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے نبیوں کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، اور سبھی کو بیویاں عنایت کی اور اولاد بھی عطا فرمایا۔ آدمی اس دنیا میں اپنی جان کی فکر نہیں کرتا ہے، اپنی جان کی پرورش کی وہ فکر نہیں کرتا ہے۔ انسان تو جہاں چاہے گا خود کو پرورش کر لے گا، لیکن ابھی انسان مرتا ہے، فکر کرتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صرف اور صرف اپنے اولاد کے لیے، ورنہ خود کو پرورش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جہاں جائیں اس کو کھانا مل جائے گا، روزی ملے گی۔ بڑے سے بڑے جانوروں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا ہے، روزی اس کو ملے گا۔ ایک ہاتھی جس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پیٹ بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑے بڑے جانور ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والا ہے کہ انسان کی پوری زندگی دولت کا انبار لگ جائے، دھن دولت سے بھنڈار بھر جائے، پیسہ اور روپیہ سے اس کا گھر بھر جائے، تجوری بھر جائے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا ناشکرا ہے، اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ جب سے بہت بڑا پیٹ نہیں ہے، اس کا بہت چھوٹا پیٹ ہے، لیکن اس کی گہرائی اتنا خطرناک گہرائی ہے کہ انسان کی ساری دولت اگر اس میں ڈال دے تو ہجم کر کے ختم کر دے گا۔ اس کی ایک خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں سانس باقی رہے گی، اس کی خواہش ویسے ہی رہے گی جس طرح 22، 25، 30 سال کی عمر میں اس کی خواہش ہوتی تھی دنیا کمانے کی۔ تو ہر ایک انسان اپنے لیے نہیں فکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے فکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے، بہت سے نبیوں کو بھیجا، اور سبوں کی بیویاں عنایت کی اور اولاد بھی عطا فرمایا۔ 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہیں۔
حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا، انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے گی تو انسان جو چاہے گا کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب کسی انسان کا آنکھ کا پانی ختم ہو جائے، ددوا کا پانی ختم ہو جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے، جو چاہے گا کرے گا۔ شرم ہے وہ ڈرے گا، حیا ہے گھبرائے گا، حیا ہی ختم ہو جائے گا، اس کو عزت اور بے عزت کا کیا ڈر ہے؟ کچھ ڈر نہیں ہے۔ حیا ہوگا تب حیادار آدمی کو بے عزتی ہونے پر ڈر لگے گا، اور جو بے حیا ہے اس کو بے عزتی ہونے کا کیا ڈر لگے گا؟ یار بتاؤ، جیسے متالی ہیں، شرابی ہیں، چور ہیں، جواری ہیں، بدماش ہیں، آئے دن اس کو پچھواڑا لال کر دیتا، کھلے عام ایسے لگتا ہے، اس کا حیا ہی ختم ہو گیا ہے، شرمیں ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ایسا ہاتھ بڑھ جائے گا تو ہم ہی لوگ مر جائیں گے، سیدھے مر جائیں گے۔ اس لیے حیا ہے، حیا ہوگا تو ڈر لگے گا، جب حیا ختم ہو جائے تو ڈر کیا لگے گا؟ 36 مولوی اس کے پیچھے پڑ جائے گا، پھر بھی کچھ پڑھنے والا نہیں، ماں باپ روتے روتے مر جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس حیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حیا کرنے کا حکم ہے، اور حیا آج ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ باپ کا ڈر ہے، نہ بیٹا کا ڈر ہے، نہ خاندان کا ڈر ہے، نہ قبیلہ والوں کا ڈر ہے۔ پہلے ڈر تھا کہ اگر کوئی گاؤں میں بدماش لڑکا پیدا ہو جائے اور باپ کو ستاتا تھا، ماں کو پریشان کرتا تھا، فوراً خاندان والے اٹھ کر کے جمع ہوتے تھے، اور ضرورت پڑتے تو رسی سے باندھ کر کے اس کو پچھواڑا سے منگر سے مارتا۔ مار کے ڈر سے بدماش سے بدماش لڑکا سدھر کر کے رکھتا ہے۔ لیکن آج تو اپنا بھتیجا کو کہے گا تب تک تو بھابھی نلٹی پکڑ کر کے اس کو مارے گی، کیوں میرا بیٹا کو تم کہہ رہا ہے؟ اور پہلے ایک دور تھا، محلہ کا کوئی بدماش ہے، سارے لوگ مل کر کے اس کو شاسن کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، سمجھانے پر باز نہیں آتے تو اس کو مار کر کے سیدھا کرتے تھے۔ لیکن وہ زمانہ ہے ابھی نہیں، زمانہ ہوا نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج اتنا پاور ہو گیا ہے۔ ارے مدرسہ میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں، پھر بھی پرنام کرنا پڑتا ہے بچوں کو، پپا ٹھیک سے رہو، مارتے نہیں ہیں، ورنہ سیدھے ایک دم کول کرتے ہیں کہ اتنا مارا کہ مار مار کر کے ہم کو کر دیا، اور ہم لوگ کوئی پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں، اور ادھر سے فیدہ گاڑی لے کر کے آ گیا، مارنے کے لیے لڑکا کو نہیں دیا، کوئی پتہ نہیں۔ اتنا پاور دیا ہے بچہ کو، جس کی وجہ سے آج بچے بگڑ رہے ہیں۔ قسم خدا کی، ارے گرو کی مار، مولوی کی مار، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ مار نہیں ہے، وہ کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اس کی حق میں، اس کی زندگی سدھارنے کا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ نے ایکشن لے لیا، مار لیا، ایسا کر دیا، اس سے دشمنی تو نہیں ہے بھائی، پڑھانے کے غرض سے۔ مولانا عبدالشکور عصری مرحوم، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے۔ جوان لڑکا اس کو دوڑا کر کے، جوان لڑکوں کو، دور حدیث میں پڑھنے والوں کو ڈنڈا سے مارتا تھا۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ وہ جس زمانے میں انہوں نے مارا، وہ آج ہم اس کو آج محسوس کر رہے ہیں کہ مار کتنا قیمت ہے اس کا۔ اسی کے ڈر سے میں نے پڑھا تو آج انڈیا میں جگہ نہیں ملی، سعودی عرب میں جگہ ملی۔ یہ قابل ہے، اور آج تم مولوی کو گالی گلوچ کرتے ہو، مولوی کو گالی گلوچ کرتے ہو۔ اسی لیے مولوی بھی باباجی کر کے بیٹھ جاتا ہے، پڑھو نہ پڑھو بیٹا، جاؤ، جتنا بھی پڑھو سیدھے جاؤ، تمہارا جانے تمہارا کام جانے۔ لیکن پہلے زمانہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مولوی کا اور ماسٹر کا ڈر لوگوں، ان کے ماں باپ کہتے تھے بدماشی کرو گے، مولوی صاحب کو بلائیں گے، امام صاحب کو بلائیں گے، بچہ گھبرا جاتا ہے۔ ابھی تو کہتا ہے میرا باپ نے تم کو رکھا ہے، مہنوا بند کروایا تو وہ سیدھے بورا بستر لے کر ماما چل جبے۔ یہ کہانی ہے کیوں، جس کی وجہ سے آج بچے بگڑ رہے ہیں۔ بچے بگڑنے کا سبب یہی ہے کہ آج بڑے چھوٹوں کی تمیز نہیں ہے، جبکہ حدیث میں ہے من لم یرحم صغیرنا
وَلَن يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ بڑا آدمی جو اپنے چھوٹوں پر پیار نہیں کرتا ہے، شفقت نہیں کرتا ہے، ہمیشہ وہ تلخ مزاجی اور آنکھ بڑی بڑی کر کے بے تکلفی سے وہ بات کرتا ہے، کھری کھوٹی بات کرتے رہتا ہے، چھوٹوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، بے با کہہ کر کے بلانے لگتا ہے، بالآخر وہ بچہ بے ادبی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو بھی گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے پہلے کا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑا آدمی چھوٹوں پر محبت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا کام نہیں کرتا۔ ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ باپ کا درجہ بیٹا کے سامنے ایک دم زیرو ہے، ماں کا درجہ پوتوں کے سامنے ایک دم بھترامے پور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ختم کہانی ہے۔ باپ چاہے پٹکا کر کے مر جائے گا لیکن بیٹا کا ہی سوس کچھ نہیں ہے۔ اگر بیٹا کماتا ہے جو چاہے گا وہ کہے گا بیٹا اب یہ کام نہیں کرنا، نہیں کریں گے کر کے رہتا ہے۔ کہاں پاور؟ کچھ بھی پاور نہیں۔ یہ بے ادبی کس نے بنایا؟ ہم لوگوں نے بنایا، جس کی وجہ سے آج سماج کے اندر نہ عورتوں کے پاس حیا ہے، نہ بڑوں کے پاس حیا ہے، نہ پوتوں کے سامنے حیا ہے۔ محلے میں اگر کہیں شادی کر کے جب کسی کے گھر میں بہو آتی تھی، مجال ہو اس کا چہرہ کوئی دیکھ لیا؟ بھینسور کے سامنے آج تو بھینسور اور بواسین میں کوئی رشتہ نہیں، لینا دینا، کھانا پینا سب، موبائل دینا بونا سب، اور آنکھ مارا ماری، پورا گڑبڑی کہانی ہے یار، کیا بتائیں گے سماج میں۔ اور پہلے زمانے میں ایسا گاؤں کا کوئی محلہ کا آدمی کو نظر نہیں پڑتی تھی، آج ایسا ماحول ہے؟ ایسا ماحول کہاں ہے؟ اس لیے کہ اس کی حیا ختم ہو گئی، آنے والی بہو حیا ختم ہو گئی، نہیں جانتی ہے کہ یہ سسور ہے، امام صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، میرا چچا ہے، میرا شوہر کا بھائی ہے، میرا شوہر کا بہنوئی ہے، مجھے اس سے حیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب کسی کا حیا ہی ختم ہو جائے تو انسان جو چاہے گا کرے گا۔ حیا کتنی بڑی چیز ہے، کتنا حیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں۔ آج بڑا باپ بیٹا بیٹھ رہا ہے، اول پھول بک رہا ہے، گالو گلوچ کر رہا ہے۔ قسم خدا ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹا بیٹھا ہے، بڑا بھائی وہاں بیٹھا ہے، سب بیٹھا ہے، اور چھوٹا بھائی اتنا خطرناک گالی گلوچ کر دیتا ہے اور ایسا کر دیتا ہے تم کچھ یہ نہیں جانتا۔ کہیں ہم لوگ جاتے ہیں فیصلہ، اب دیکھنے میں تعجب کرتا ہے کہ یار باپ بھی ہے، موجود بھی ہے، چچا بھی ہے، مولوی ہے، عالم ہے، اور کتنا مرکھاتی ہے اس کے اندر، مرکھتا پن ہے اس کے اندر، جو اتنا گالی گلوچ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور کہتا ہے کیا کہیے گا مولوی صاحب، پیا ہے، لڑکوا پیا ہو گیا۔ پیا کس نے بنایا جی؟ تم ہی نے پیا بنایا نا یار، تمہارا لڑکا ہے، تم ہی نے پیا بنایا نا۔ پیا کیسے نہیں ہوگا؟ جب اسکول جاتا تھا تو ماسٹروے کو مار کر کے جاتا تھا، مولوی کو مار کر کے چلا جاتا تھا، اور اگر کھانا بن کر دیا تو جا کر کے 4000 کا سائیکل لا دیا، یا گڑ 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 دوڑاؤ بیٹا، گڑ گڑ دوڑاؤ تمہارا۔ تو آج کل جب بڑا ہو گیا تو کہہ رہا پیا ہے، پیا کس نے بنایا؟ اگر وہی تم قرآن خرید کر کے دیتا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب تم خرید کر کے دیتا، تو وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے ہوتا اور کہا کہ ہم سوئے کھائیں گے ہی نہیں جب تک فلوا کا سکلیا مجھ کو نہیں ملے گا۔ یہی دلار ہے، جس دلار کی وجہ سے لڑکا اتنا پاورفل ہو گیا ہے جو تمہارے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب کہا جائے کیا کیجئے گا، لڑکا پیا ہے۔ کیسا پیا اولاد تم نے جنم دیا ہے، کیسا ماحول تم نے بنایا۔ تمہارے اوپر حق تھا اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا، دیندار بنانا تمہارے اوپر فرض ہے۔ گویا کہ تم ماں باپ دیندار نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑکا بدخلق کا ہوا ہے نا، ماں باپ کے اندر اخلاق نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ماں باپ اخلاق مند ہوتے تو بچہ بگڑتا نہیں، ماحول تو گھر سے بگڑتا ہے۔ بدماش باپ کا بدماش بیٹا،
इल्ला माशा अल्लाह, कोई इंसान के घर में शैतान जन्म ले लेता है, इल्ला माशा एक आदू का अलग बात है। मगर सुनो, बाप होने के नाते अपनी औलाद की फिक्र करो, वरना कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा। अगर बाप जिंदा है, बेटी का हक गसब कर लिया, भाई का हक गसब कर लिया, बेटों के दरमियान सही तकसीम नहीं किया, जिसके पास रहता है उसको बढ़िया बढ़िया खेत दे दिया, जिसके पास नहीं रहता उसको एकदम टड़िया वाला खेत दे दिया, ऐसा बाप कयामत के दिन अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। जिंदा के हालत में आपकी कोख से जो बच्चे पैदा हुए हैं, आपकी नस्ल से जो बच्चे पैदा हुए हैं, आपकी संपत्ति में सबका बराबरी का हक है। खिलाया फिर भी, नहीं खिलाया फिर भी, अगर खिलाया उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला देगा, और जो बदमाश बच्चा नहीं खिलाया फिर भी आप उसको हिस्सा दे दीजिए, नहीं खिलाया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां वो जवाब देगा, आपको जवाब नहीं देना है। इसलिए बराबर हिस्सा दे देना है, जिंदा ही में बांट देना है। एक याम 2 कतरा, एक याम 4 कतरा करके एकदम दूध के दूध, पानी के पानी दे देना है। नहीं लड़वाना का बड़का लड़कुआ है तो एकदम सतिया करके सब रख दीजिए, छड़का का एकदम जहन्नम में चले जाएंगे। ऐसा बाप मत करिए, ऐसा बाप होता है। बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो बेटों को लड़ा दिया, भाई को लड़ा दिया, किसी की तरफ पार्टी बांध दिया, किसी के यहां पार्टी फोड़ दिया, इसके पास कर दिया, उसके पास। ऐसा नहीं, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे नस्ल से जो औलाद पैदा हुई है उसको बराबर का आपके संपत्ति का मालिक है। खास करके अपनी जिंदगी में बांट दीजिए, एकदम बिल्कुल लिखित तौर पर 5 आदमी को बुला करके लिख दीजिए कि बुधना मियां का इतना बड़ा दौलत, फला मियां फला मियां फला मियां फला मियां का इधर दाएं इधर बाएं इधर इधर, उसके बाद मर जाइए, कोई बात नहीं। वरना लड़ते 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 कसम खुदा फैसला करते करते सारे मौलवी परेशान हो गए, लेकिन फैसला नहीं कर पाते। एक हाथ का मेरे अपने गांव में मैं फैसला नहीं कर सका, एक दरवाजा नहीं खोल सका, पूरा गांव वाला परेशान हो गया, दरवाजा नहीं खोल सका। नहीं मानने पर क्या करिएगा बताइए? तो इसलिए जिंदा के हालत में सब सारी चीजें कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने हयादार थे, इतने हयादार थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। इस हदीस से अंदाजा लगाइए, शर्म कीजिए, हया कीजिए। हया अगर आपके हाथ से निकल जाएगा, आप जो चाहेंगे करेंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बैठे हुए थे, इत्तेफाक से वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, लुंगी थोड़ा सा ऊपर करके अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, कायनात के सरदार। हजरत आयशा माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई हैं। ऐसे ही अबू बकर आए, बैठ गए अल्लाह के नबी के पास। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, बैठ गए। सारा करिश्मा माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा देख रही हैं। कुछ देर के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, आवाज लगाया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या हट पा करके फौरन लूंगी बढ़िया करके एकदम बैठ गए इत्मीनान से। अल्लाह के नबी बैठ गए, अबू बकर आए नहीं, उमर आए नहीं, उस्मान आए बैठ गए। उस वक्त तो माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कुछ नहीं बोली, चली गए, कुछ नहीं बोले, वो लोग चले गए। चले जाने के बाद माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पूछती है, अल्लाह के नबी मेरे बाप अबू बकर आए, आपने लुंगी दुरुस्त नहीं किया। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आप लुंगी दुरुस्त नहीं किए। उस्मान आते ही आप लुंगी दुरुस्त करके एकदम बिल्कुल पर्दा से बैठ गए, एकदम बढ़िया से बैठ गए। कहा आयशा सुन, क्या मैं उससे पर्दा ना करूं जिससे फरिश्ते भी पर्दा करते हैं? क्या मैं उससे शर्म ना करूं? क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? अल्लाह अकबर, कितने हयादार थे कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि आसमान का फरिश्ता जिस शख्सियत से, जिस अजीम हस्ती से आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, शर्म करते हैं, क्या उस हस्ती से मैं शर्म न करूं? अगर वो शर्म आपके पास मौजूद है, आप कामयाब हैं। और बेशर्म इंसान हैं, जो चाहे आप करेंगे, आपका कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے نبیوں کو اور بہت سے رسولوں کو بھیجا اور سب کو بیویاں عنایت کی اور سب کو اولاد عطا فرمایا۔ بیوی کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو کمائی کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے کہ دین میں جاؤ، روزی کے تلاش میں نکلو، اور ان چرندوں پرندوں کو دیکھو جو چرند پرندے درندے اور طرح طرح کے اللہ رب العالمین کے پیدا ہوئی ان ساری جانوریں، وہ سارے کیڑے پکوڑے اور طرح طرح کے پرندے، ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ سے نکلتی ہیں تب اس کو روزی ملتی ہے۔ ایک پرندہ اپنے گھونسلہ سے نکلتا ہے، ایک کبوتر اپنے جگہ سے نکلتا ہے، ایک چڑیاں اپنی جگہ سے نکلتا ہے، کسی بھی دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، پیٹ بھر کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ایک سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے، اس کی روزی مل جاتی ہے۔ شیر چیتے اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اس کی شکار مل جاتا ہے۔ کھٹاس پورے جگہ ملتا ہے تو مرغی مل ہی جاتی ہے۔ سمجھیں؟ اگر وہ ایک جگہ سے بیٹھ جائے کھٹاس تو سب کا مرغی جہاں تہاں رہ جائے گا، لیکن جب زکات نہیں نکالے گا تو کھٹاس کا جلپان ہوگا، سارے لوگوں کا مرغی کھا کر کے ایک دم کھٹاس اطمینان سے سویا ہے پورے دن، پھر رات ہو گئی پورا چکر لگا لیا، کسی کا بدک کھا گیا، کسی کا مرغی کھا لیا، کسی کھا لیا، اس لیے وہ نکلتا ہے رات بھر کھانا، اس کو بھی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اور ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھ کر کے اگر چاہیں کہ ہم سوتے سوتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے ہمیں روزی مل جائے گی، نہیں ہو سکتا ہے۔ روزی کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں مرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، نکلنا ہوگا، تجارت کرنا ہوگا، بزنس کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، روزی ملتی جائے گی۔ اب روزی کتنا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مقدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا اتنا ملے گا، اور بانٹ کر کے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ آپ جتنا چاہیں گے نہیں مل سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھ دیا ہے، اسی لکھی ہوئی روزی آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو کوشش کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بنایا کام کرنے کے لیے اور رات بنایا آرام کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس لیے جوڑا پیدا کیا تاکہ سکون کی زندگی تم گزارو، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے پہلی فرصت میں اس کو شادی کر دے، پہلی فرصت میں اس کو شادی کر دے۔ اگر لڑکا لڑکی جوان ہو جانے پر اگر ماں باپ شادی نہیں کرتے ہیں اور اس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کا گناہ ڈائریکٹ اس کے والدین کے اوپر جاتا ہے، ڈائریکٹ اس کے والدین کے اوپر جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ میرا لڑکا نہیں ہوا ہے بالغ، 36 جگہ کا پانی پی لیا، بالغ نہیں ہوا، لڑکی بالغ نہیں ہوئی ہے، 36 جگہ کے پانی پی لیا، بالغ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بلوغت کا وہی ہے کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے پہلی فرصت میں اس کو شادی کر دو، شادی کر دو۔ شادی کرو گے فتنہ فساد سے نجات پاؤ گے، نکاح ہوگا فتنہ فساد سے، لڑائی سے، جھگڑا سے محفوظ رہو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، پہلی صورت پر نکاح کر دو تاکہ شانتی زندگی تم بتاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دیندار گھر سے اگر کوئی لڑکا لڑکی کا پیغام آئے اور تم جانتے ہو کہ لڑکا دیندار ہے اور جانتے ہو کہ لڑکی دیندار ہے تو فوراً شادی کر لو، فوراً رشتہ کر لو، رشتہ کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ شادی کرنے سے تمام سماج و معاشرہ کے اندر بہت طرح کی
فائدے انسان کو ملتے ہیں. فائدہ کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. جب تک شادی نہیں ہوتا ہے تب تک آدھا ہی دین میں ہوتا ہے, اور جب شادی کر لیتا ہے تو مکمل دین کو اپنا لیتا ہے, مکمل شریعت کو اپنا لیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, شادی نظر کو نیچی کرتی ہے, گناہ سے بچتا ہے, برکتیں ہوتی ہیں, بیوی ان کے گھر میں آتی ہیں, کھانا بنانے ضروریات کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ انسان, اور اس سے اگر اولاد پیدا ہو جائے تو وہ اولاد زندگی بھر اپنے والدین کے حق میں دعا کرے گا, اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا اگر صالح اولاد ہے. اور اگر بچپن ہی میں وہ اولاد اگر مر گیا, بچپن ہی میں وہ بچے انتقال کر گئے ماں کے پیٹ ہی میں, یا پیدا ہونے کے بعد ہی وہ بچہ مر گیا, تو وہ بچہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور پہچان کرے گا, اپنے والد کو تلاش کرے گا, پوچھے گا میری ماں باپ کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے, میرے باپ کہاں ہے. دنیا میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں, میں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں, بچپن ہی میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا. آج اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے والدین کہاں ہیں, میرے ماں باپ کہاں ہیں, اے اللہ مجھے بھیٹ کرا دیجئے, ملاقات کرا دیجئے, میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں تو جنت میں چلا جاؤں گا, لیکن تنہا میں جانا گوارا نہیں کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں آئے. یہ ہے ثواب. جب شادی کریں گے تبھی تو, زندگی بھر ایسے ہی آپ دندناتے رہیں گے, شادی نہیں کریں گے تو یہ سب برکت آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے ایک واقعہ میں آپ کو بڑا دردناک سناتا ہوں. آج کل اگر لڑکا پیدا ہو جائے خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے, پورے رشتہ داری میں فون کے ذریعے سے 1 منٹ کے اندر پیغام پہنچا دیتے ہیں. کلکتہ میں کام کرنے والے سارے لوگ جان لیتے ہیں فلاں کا لڑکا, فلاں کا ناتی ہوا, فلاں کا لڑکا ہوا, لڑکی ہو گئی, تو کہیں خبر نہیں ملتی ہے, کہیں خبر نہیں ملتی. منہ ایک دم بالکل جھلنگا کر کے بیٹھ جاتی ہیں. لگتا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے, اب لگتا ہے کہ زندگی اس کی ختم ہے, اب دنیا الٹ جائے گی. یہ ماحول ہے. لڑکا پیدا ہو گیا, انگنوا گڑھا کر دیا, لڑکی پیدا ہو گئی تو روتے روتے اس کا چہرہ بگڑ گیا. یہ حالت ہے ایک عورت کی. 6 لڑکی لگاتار لڑکا کے انتظار میں. ایک لڑکی ہوئی, پورا سسرال والے نے تانا دیا کہ اب کی لڑکا نہیں ہوگا تم کو مار دیں گے. پھر لڑکی ہو گئی, پھر دشمنی میں سارے لوگ اس کو گالی گلوچ کرنے لگے. بالآخر تیسرے نمبر کی بھی لڑکی ہو گئی. پھر کہا کہ چوتھے نمبر میں اگر لڑکا نہیں ہوگا تم کو مار دیں گے. چوتھے میں بھی لڑکی ہو گئی. 5ویں نمبر میں باری آئے, سارے لوگ سوچ رہے تھے لڑکا اب کی ہوگا, لڑکا ہوگا. 5ویں نمبر میں بھی لڑکی ہو گئی. کہا کہ اس کو مارو, ختم کر دو, اس کے پیٹ میں خالی لڑکی ہے, اس کے پیٹ میں لڑکا ہے ہی نہیں ہے, اس کو مار دو, ختم کر دو. جاہلیت کا کوئی سیما نہیں ہے, ایمان تو نام و نشان بھی نہیں ہے ایمان کی. 6 نمبر کی باری آئی, 6 نمبر میں بھی لڑکی پیدا ہو گئی, اور زیادہ دشمنی پھیل گئی. سارے لوگ اس بچی کا کیا قصور ہے, لیکن سسرال اس کے لیے اجیرن بن گئی. سسرال کی زندگی اجیرن بن گئی. ساس کا تانا بھینو, نند کا تانا بھینو. اور شوہر نے کہا کہ سنو, اگر 7ویں نمبر پر اب کی 1 مرتبہ میں چانس دے رہا ہوں, اگر تمہارے پیٹ سے اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو تم کو پٹرول چھیٹ کر کے ہم چھڑک کر کے جلا دیں گے, یہی تم کو ختم کر دیں گے. چاری رونے لگی, پریشان ہو گئی, قسم کھا کر کے بولا کہ تم کو ماریے دیں گے, قتل کر دیں گے. اللہ, رونے لگی. وہ بچی حمل سے ہو گئی, دعا کر رہی, اللہ لاج رکھ دے اللہ. اے پروردگار, زندگی کی کہانی ہے, یہ جہاں جاہل گھر میں میری سسرال ہو گئی ہے, ساس بھی جاہل اور پورا گھرانہ, سسر بھی, میرا شوہر بھی, سب کے سب جاہل اور بے ایمان. اے اللہ لاج رکھ لے پروردگار. اسی درمیان 7-8 مہینہ حمل سے ہو گئی ہے. ایک دن اس کا شوہر خواب میں دیکھتا ہے, دردناک خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ دردناک خواب دیکھتا ہے
کہ دو آدمی اس کو پکڑ کر کے سونے کے عالم میں جب کھراٹے کر نیند میں مست ہے، اس وقت خواب میں دیکھ رہا ہے، سپنا میں دیکھ رہا ہے، دو آدمی اس کو زبردستی پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ کا شعلہ ہے اور دہک رہی ہے، اور اس آگ کی طرف اس کو پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے میں خواب میں دیکھا، لے جا رہا ہے۔ تب تک جب وہاں دروازے کے پاس پہنچا، تب تک میری بڑی لڑکی وہاں کھڑا ہے، میری بڑی لڑکی وہاں کھڑی ہے۔ میرے اوپر جب نظر پڑی، میری لڑکی دوڑے دوڑے آئی اور کہا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، کہاں آپ لوگ لے جا رہے ہیں؟ میں رہتے ہوئے اس کو اس آگ میں جلنے نہیں دوں گی، میں جلنا گوارا نہیں، یہ دیکھ کر کے میں گوارا نہیں کر سکتی ہوں، میرا باپ آگ میں جلے میں گوارا کر نہیں سکتی ہوں، میں جانے ہی نہیں دوں گی۔ وہاں سے بھگایا، پھر دوسرے نمبر میں گئے، دوسرے نمبر کا گیٹ میں گئے، دوسرے نمبر کی لڑکی وہاں موجود ہے، پھر وہ پہچان لیتی ہیں، دوڑے دوڑے وہ آتی ہیں، دوسرے نمبر کی بچی کہتی ہیں کہ میں بھی جانے نہیں دوں گی، یہ میرا باپ ہے، ادھر میں جانے نہیں دوں گی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، میرا باپ جہنم میں جلے، آگ میں جلے، میں گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ وہاں سے پھر اس کو دو آدمی پکڑ کر کے تیسرے نمبر کے دروازے پر لے گئے، تیسرے نمبر کی لڑکی وہاں کھڑی ہے، وہاں بھی اس طرح سے دھدکارا، چوتھے دروازے پر پہنچتی ہے، چوتھے نمبر پہ وہ لڑکی کھڑی ہے، پانچویں نمبر پر پہنچتی ہے، پانچویں نمبر میں بھی اس کی لڑکی کھڑی ہے، چھٹے نمبر میں پہنچتی ہے، وہ لے جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں چھٹے نمبر کی لڑکی کھڑی ہے، وہاں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے باپ کو ادھر لے جانے نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر! تب تک نیند کھل گئی، تب تک نیند کھل گئی، گھبرا گیا، رونے لگا، پریشان ہو گیا وہ آدمی، آخر یہ خواب نظر کیسے آیا؟ کہ دہکتی ہوئی خطرناک آگ کا منظر دیکھا، اور دو آدمی پکڑ کر کے جو کہیں ہل نہیں پا رہے تھے اور زبردستی لے جا رہے تھے گھسنے کے لیے، چلو اس میں ڈال دیں گے۔ رونے لگا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میری غلطی ہو گئی، تم بھی دعا کرو، میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جہنم کے 7 دروازے ہیں، 6 دروازے میں میری لڑکی نے مجھ کو تو بچا لیا، ایک دروازہ ابھی باقی ہے، ایک دروازہ باقی ہے، اور 7ویں نمبر میں بھی اگر میری لڑکی پیدا ہو جائے تو 7 دروازے میں میری لڑکی کھڑی ہو جائے گی، میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ اس لیے بیٹی اس لیے میری بیوی سنو، مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اب کی جو اولاد پیدا ہوگا وہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہو جائے، تاکہ 7 دروازے میں 7 لڑکی میری کھڑی ہو جائے اور مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ غلطی ہو گئی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ رونے لگے۔ لوگوں، اس لیے حقیر مت سمجھو، بچیوں کی حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو۔ یہی وہ بچی ہے جس دن تمہارا اولاد تم کو سینہ پر چڑھ کر کے دبوچے گا، اس دن یہ بچی روتے ہوئے آئے گی اور تم کو وہ کھانا کھلائے گی۔ اس وقت جب تمہیں خبر مل جائے گی کہ میرا والد مر گیا ہے، وہ لڑکی اتنا روئے گی، اتنا روئے گی جو اس کی حالت بگڑ جائے گی، اور بیٹا دندناتا ہوا گڑے گا کہ بوڑھا کو گڑیں گے اور پھر اس کے مال کو ہم بانٹیں گے۔ اولاد سوچے گا اس بوڑھے کے جتنا جلدی ہم گڑیں گے اتنا جلدی گھر اور گاڑی اور جائیداد بانٹیں گے، اور لڑکی کہے گی آج میرا باپ چلا گیا، اب دوبارہ ہم یہاں آئیں گے تو کس کو لے کر کے آئیں گے؟ یہ حالت ہے لڑکی کو۔ اور آج تم لڑکی کو ستاتے ہو اور لڑکی کو پریشان کرتے ہو، جس نبی نے لڑکی کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، آج اس نبی کی حالات پر تم غور نہیں کرتے ہو، آج اس نبی کی سیرت کو تم نہیں اپناتے ہو، اور لڑکی کو ستاتے ہو، اپنی بہو کو تم تکلیف دیتے ہو، پریشان کرتے ہو۔ اس لیے لڑکی کے باپ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہت بڑا اونچا مرتبہ دیا ہے، تم پرورش کرو لگاتار۔ اگر 5-6 لڑکی تم کو دیا ہے تو صبر کرو، اللہ تم کو اجر دے گا۔ مجھے معلوم ہے سماج و معاشرہ کے اندر لڑکی پیدا ہو جانے کے بعد اگر غریب باپ ہے تو اس کا کیا گزرتا ہے، کیسا اس کا حالت ہوتا ہے، ہم خود ہی جانتے ہیں کہ 36 مرتبہ اس کو ناشتہ دے دے کر کے اس کو پاس کرواتا ہے، لیکن پاس نہیں ہوتا۔ باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، میری بیٹی کا کیا کمی ہے جو 5-6 مہمان آیا
کسی نے نہیں کہا کہ تمہاری لڑکی پسند ہے. بتاؤ کیسا زندگی اس کو گزرتی ہوگی. لڑکیوں کی باپ، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان لیا ہے، اس امتحان کی گڑھی میں تم صبر کرو، اللہ تم کو اجر دے گا. یہ فتنہ کا دور ہے. لڑکی آج جوان لڑکی گھر میں موجود ہے، لیکن بدصورت ہونے کی وجہ سے بے شمار رشتے آتے ہیں، اس کو پسند نہیں ہوتا ہے. ماں باپ پریشان ہے کہیں رشتہ مل جائے. لوگوں اگر یہ حالت ہے تو قسم خدا کی یہ لڑکی کی بد دعا ہمارے اوپر لگے گی، اور جب بد دعا لگے گی تو اسی طرح سے ہم پریشان رہیں گے. کبھی بارش اللہ روک دے گا، کہیں اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب کی بے شمار صورت ہوگی جس صورت کو ہم اور آپ کو جھیلنا ہوگا، اور اس عذاب میں ہمیں مبتلا ہونا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بہر الہ ہم جمی مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنی لڑکیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اولاد کو اے اللہ صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ موضوع بڑا وسیع تھا، میرے پاس تو کبھی موقع ملے گا تو اس کی تفصیلی باتیں کروں گا. ابھی میں نے اپنے اصل موضوع پر تو جا ہی نہیں سکا، تب تک میں گھڑی کہہ رہی ہے کہ رخصت ہو جائیے. کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تفصیلی باتیں کروں گا کہ کس طرح سے اصحاب کرام شادی بیاہ کرتے تھے، ان کا وصول کیا تھا، اور شریعت نے ہمیں کس طرح سے شادی بیاہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں کس لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیسے بہو بنانے کا حکم دیا ہے. یہ سارے طریقے کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ سے تفصیلی باتیں کروں گا. بس یہ کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو لڑکیوں کی قدر کیجیے، انسانیت کو اپنائیے، سنت کو اپنائیے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سب کو یہ سنت محمدیہ اور کتاب و سنت کے موافق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین.